ہلو ہلو، ہاں کون؟ اور طلحہ صاحب کیا حال ہے؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ انسان علی صاحب بول رہا ہوں، جس کی آڈیو آپ نے چوری کی تھی۔ جی جی ہاں، بولیے۔ اچھا، یہ فتاوی رضویہ کی ایک عبارت آپ نے ایک گروپ میں سینڈ کی ہے، جی جی، تو اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض مجھے کچھ نہیں ہے، مجھے اعتراض یہ ہے ہاں کہ احمد رضا خان نے یہ بات لکھی ہے اس کے اندر کہ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ کتے کا پلا اٹھا کر کے اگر کوئی نماز پڑھے تو جائز ہے۔ تو انہوں نے اپنے حوالے سے لکھی ہے یا پھر کوئی کتاب کا ریفرنس بھی دیا اس میں؟ کسی بھی کتاب کا حوالہ دیا ہو تو میں نے کہا، اس میں نیچے کمنٹ کیا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ہے یا احمد رضا خان کی کھوپڑی کی کمی کی وجہ سے؟ دیکھ بھائی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے یا کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ مجھے کسی کتاب سے مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے مطلب ہے مجھے۔ اچھا، جی، تمہیں قرآن حدیث سے مطلب ہے؟ دیکھیے، اس میں در مختار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مجھے در مختار میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے قرآن حدیث کوئی ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے قرآن حدیث نہیں ہے نا۔ تو یہ اس مسئلے پہ اور بھی کوئی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو عبارت ہے اور بھی بہت سارے کتب میں شائع ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بہت ساری کتب میں لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ در مختار ہوا، ہدایہ ہوا۔ میں ان تمام کتابوں کو کہہ رہا ہوں، میں ان تمام کتابوں کو کہہ رہا ہوں، اگر احمد رضا خان نے ان کی مسئلہ اخذ کیا ہے تو احمد رضا خان کے پاس کون سی دلیل تھی جو اس نے اس دلیل کی بنیاد پر یہ مسئلہ اپنی کتاب کے اندر فتاوی رضویہ کے اندر نقل کیا؟ سنو گے تو صحیح۔ تو انہوں نے در مختار، ہدایہ وغیرہ سے یہ عبارت نقل کی، برابر؟ ہلو، بولیے۔ اب مجھے بتائیے، یہ عبارت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے صاحب ہدایہ، صاحب در مختار نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس عبارت پہ صرف تن و تنہا آپ کا اعتراض ہے، باقی اور کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو خود حنفی مولویوں نے بھی اعتراض کیا ہے قرآن کی طرف۔ نہیں، یہ ابھی آپ اپنے کون سے مولوی نے اعتراض کیا؟ عبدالحی لکھنوی نے بھی کیا ہے، بہت سے اعتراضات کیے ہیں۔ وہ دیوبندی ہے، اس کو ہمارے نزدیک کوئی وہ دیوبندی مطلب تم دیوبندی بنا دو، دیوبندی کو بریلوی بنا دو، وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، جو حجت ہے اس پہ بات کرو۔ اور آپ کا یہ اصول ہے طلحہ صاحب، طلحہ صاحب ہمیں صرف اتنا معلوم ہے۔ طلحہ صاحب، آپ کو کیا معلوم ہے کہ نہیں آپ کا یہ اعتراضات بدعتی ہے نا؟ کیا آپ کا یہ اعتراض بدعتی اعتراض ہے نا؟ آپ بدعتی ہیں نا؟ بدعتی کا ہے، وہ مسئلہ ہی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ہاں، تو اور کسی نے اعتراض کیا ہے کیا؟ یا آپ ہی نے صرف میں کہہ رہا ہوں نا، عبدالحی لکھنوی نے کیا ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے بھی لیا، عبدالحی لکھنؤ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ نہیں تو تم اور جیسے شاہ اللہ محدث دہلوی ہوئے، الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، بہت سارے امام محدث آئے ہندوستان میں، اور کسی نے در مختار، عالمگیری یا ہدایت پہ اعتراض کیا؟ مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا انہیں قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا؟ شیخ، انہیں قرآن حدیث کا علم نہیں تھا؟ جو آپ کی جماعت سے پہلے محدثین گزرے، انہیں قرآن حدیث کا علم نہیں تھا؟ مجھے یہ نہیں بتائیں، مجھے صرف یہ بتائیں۔ اچھا، شیخ، آپ کا اصول بھی آپ نے بنایا تھا کہ جس پہ علماء امت اعتراض نہ کرے، سکوت اختیار کرے، اس پہ اجماع ہو جاتا ہے۔ ہاں تو بالکل۔ اور یہاں پہ کسی محدثین نے اعتراض نہیں کیا ہدایہ، در مختار، عالمگیری پہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کم سے کم 200 مسئلوں پر مطلب جو اعتراض کیا ہے ہدایہ کے، کیا کرو گے اس کا؟ کون سے مسئلے پہ اعتراض کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کیا اعتراض کیا ہے؟ جب شرح لکھی درایا، اب وہ بول رہا ہوں کیا لکھا ہے؟ اب 200 مسئلے میں ارے ایک مسئلہ تو سناؤ پڑھ کے۔ میں وہ 200 مسئلے تمہارے سامنے مطلب بتاؤں کیا؟ ارے ایک میں کہہ رہا ہوں، 200 نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے مسئلے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث آئی ہے، صحیح ہدایہ نے نقل کی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنو پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آتا ہے، وہ پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، کیا میں ان کی طرف سے حج اور عمرہ حج کروں؟ تو حدیث میں لفظ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ہاں حج کر، لیکن صاحب ہدایہ نے ایک حدیث نقل کی اور اس حدیث میں یہ الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کیے کہ وہ آتا میری کہ تو عمرہ بھی کر ان کی طرف سے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں پتہ نہیں صاحب ہدایہ نے کہاں سے حدیث لے لی، مجھے تو کسی حدیث میں ملی نہیں حدیث۔ کس میں کون سی کتاب میں لکھا ہے حافظ
حافظ ابن حجر اسقلانی کی تمہیں کچھ پتا بھی نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے ہدایت کی شرح لکھی ہے درایا. درایا کے نام سے 200 کیا انہوں نے کیا لکھا؟ درایا. اچھا ہدایت کی شرح پڑھو حافظ ابن حجر اسقلانی کی, تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. کتنے مسئلوں پر انہوں نے اعتراض کیا حافظ ابن حجر. اعتراض ہے؟ اعتراض ہے یہ. اچھا. اور حاشیہ کبھی تم نے اس کا حاشیہ پڑھا ہے, اس کا ہدایت کا حاشیہ پڑھا ہے کبھی؟ تم نے تو پڑھا ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, یہ اعتراض ہے. آپ کہہ رہے ہو یہ انہوں نے کہا پتہ نہیں اعتراض ہے. دیکھو کیسے اعتراض ہے. کہتے ہیں وبعض الشافعیہ قانوا علی صاحب الہدایہ. شروع میں لکھتے ہیں مقدمے کے اندر ہدایت کے کہ بعض شافعی لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں, خود تمہارے بھائی اقرار کرتے ہیں کہ بعض شافعی لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ تمہارے صاحب ہدایت نے پتہ نہیں کہاں سے مسئلے اخذ کر کے اس میں ہدایت میں لکھ دیے ہیں. تو خود تمہارے اقرار کر رہے ہیں مولوی. ہدایت پر تو خود تمہارے مولوی نہیں. یہ اعتراض ہو گیا, یہ اعتراض ہو گیا. اور کیا تانا کس کو کہتے ہیں؟ تانا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ارے یار میں کیا بول رہا ہوں, میری بات سنو. وہ تم جو یہ اعتراض نہیں ہوا ہے. اعتراض وہ ہوتا ہے کہ جو مکمل طور پہ دلیل کے ساتھ رد کی جائے. بھائی ہلو ابھی آپ کو اعتراض کا ڈیفینیشن نہیں معلوم ہے. اعتراض اسے کہتے ہیں کہ جو اعتراض بھی کرے دلیل بھی دے. جہاں آپ کے پاس جو ہے, آپ نے جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھی اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے نا. آپ نے جو اعتراض کیا اس میں بھی کوئی دلیل نہیں. اعتراض اسے کہتے ہیں جو دلیل کے ساتھ اعتراض کرے اور پھر اس کا رد کرے. عبد القادر القرشی حنفی جو غالباً 700 ہجری کے محدث ہیں تمہارے حنفیوں کے, انہوں نے ہدایت کے رد میں پوری ایک کتاب لکھی ہے الہدایۃ الوہم, کہ ہدایت کے کتنے وہم ہیں, کتنی غلطیاں ہیں. تو یہ غلطیاں تو اسلاف بتا کے آ رہے ہیں, وہی غلطی ہم تمہیں بتا رہے ہیں. نہیں میں کیا بول رہا ہوں, نہیں وہ میں کیا بول رہا ہوں. کچھ بات نہیں بنے گی انسان بھائی. آپ ایسا کرو, ابھی ہدایت کی تحقیق کرو اچھی طریقے سے. نہیں ہدایت کی میں تحقیق کیا ہوں, ہدایت کی تحقیق. چلو مجھے بتاؤ, ایک مسئلہ بتاؤ کہ اگر باہر گھومنے والی مرغی اگر کھانے پینے والی چیز میں ڈال دے تو اس کے اوپر سراتن کیا حکم؟ وہ سب تم فرضی سوالات مت کرو. یہ فرضی ہو گیا, جواب دو. یہ فرضی ہو گیا. یہ ہدایت کے مسئلے کا جواب دو. میں کیا بول رہا ہوں, یہ فرضی ہو گیا. تم بول رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں, وہ جو تم بول رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں. مجھے فی الحال یہ ہدایت کے مسئلے کا جواب. فی الحال میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمہارا بدعتی اعتراض ہے نا. دلیل کہاں ہے اس کے اوپر؟ دلیل دو نا, اس کے رد میں دلیل دو نا بھائی. اس کے رد میں کسی محدثی نے دلیل دیا ہے کیا؟ ہاں بالکل دیے. اب میں بھی کہہ دوں کہ طلحہ جو ہے, طلحہ ایسا گھومتا ویسا گھومتا, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, یہ کہاں سے لایا, فون پہ بات کرتا ہے, یہ کون سی حدیث سے نقل کیا, واٹس ایپ چلاتا ہے, یہ کون سی حدیث سے نقل کیا, تو یہ اعتراض ہو گیا. نہیں تمہارے میرا اعتراض مکمل ہو گیا کیا یہ؟ نہیں تمہارے اعتراض کو مانے گا بھی نہیں نا کوئی بھی. ہاں تو تمہارے اعتراض کو کوئی مانے گا؟ میرے اعتراض کو مت مانو. حافظ ابن حجر اسقلانی کے اعتراض وہ اعتراض کہاں ہوا؟ انہوں نے تو دلیل بھی نہیں دی. ٹھیک ہے اعتراض کو مانو. تو انہوں نے تو دلیل بھی نہیں دی نا. کس نے دلیل نہیں دی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. ہدایت کے مسئلے کی. ارے بھائی حافظ ابن حجر جیسی شخصیت جب دلیل تو انہوں نے اعتراض کیا, جیسے ابھی میں نے تمہیں سمجھایا کہ یہ طلحہ واٹس ایپ چلاتا ہے, کون سی حدیث سے نقل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب واٹس ایپ چلاتے تھے, تو یہ تو اعتراض ہو گیا نا. تو حافظ ابن تو اعتراض مکمل کرنے کے لیے مجھے دلیل دینا پڑے گا نا. جو اعتراضات کیے میں اعتراض کر لوں اور تم اپنے آپ کو, میں اعتراض کر لوں کہ تم کافر ہو, تم اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لو گے, دلیل نہیں مانگو گے. دلیل مانگیں گے, بالکل مانگیں گے. ہاں تو پھر وہی تو تم نے جب یہ مسئلہ, تم نے جب یہ بات کہی کہ پڑھنی چاہیے تو دلیل تو تمہارے ذمہ بنتی ہے. ہاں تو دلیل دو نا رد میں یار. کسی محدثی نے دلیل دیا کیا؟ اعتراض کرنے کو تو علماء کرام ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے ہیں. تمہارے علماء کہتے ہیں حیض کی قربانی جائز ہے, تمہارے کچھ علماء کہتے ہیں حدیث سے نہیں ثابت ہے. تو کیا میں وہ مطلب ایک دوسرے میں یہ سمجھ لوں کہ مطلب انہوں نے ان کا رد کر دیا؟ دعویٰ تم نے کیا ہے, لہٰذا دلیل تمہارے ذمہ. ارے تو تمہارا اعتراض بدعتی اعتراض ہے نا. اعتراض نہیں ہمارا, دعویٰ دلیل دو نا یار. کس محدثین نے دلیل سے رد کیا ہے؟ اعتراض کر کے دلیل دیا ہو. دعویٰ تم کرتے ہو, دلیل مجھ سے مانگتے ہو. ارے یار اعتراض تم کرتے ہو تو دلیل کس سے مانگوں گا میں؟ ابن تیمیہ کے پاس جاؤں؟ فتاوی رضویہ پہ ابھی اعتراض کس نے کیا؟
میں نے کہا نا عبد القادر القرشی الحنفی نے کیا ہے. کیا کیا؟ پورے ایک کتاب ہدایت کے رد میں پوری کتاب لکھی ہے عبد القادر القرشی حنفی نے، کتاب الوہن کے نام سے. وہ پڑھ لو، اٹھا کر کے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. ارے بھائی یہ سب ریفرنس دینا چھوڑو، مجھے خالی بتاؤ کہ یہ دلیل کس نے دیا ہے مکمل؟ سب چھوڑو. نہیں، مکمل کس نے دلیل دیا ہے؟ نہیں تو آپ تمہارا اعتراض بدعتی اعتراض ہو جائے گا نا یار. ایسے کیسے بدعتی یار؟ آپ قرآن حدیث کا دعویٰ کرتے ہو اور بدعت کرتے ہو. آپ لوگ بدعت نئی نئی بدعت نکالتے ہو. ابن قدامہ الحنبلی کا نام سنا ہے کبھی؟ اچھا طلاق سن، میری بات سن. میں کہتا ہوں طلاق کافر ہے. وہ طلاق میں کہتا ہوں کہ تم کافر ہو. اب مجھ سے دلیل مت مانگو، اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لو. چلو تو پہلے تو ثابت تمہیں کرنا پڑے گا نا میں کافر کہتا ہوں. ہاں تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا نا. ہدایت کو کس نے رد کیا دلیل کے ساتھ؟ تمہیں یہ مسئلہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا نا. کتے کو اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے کہاں لکھا ہے؟ ارے تو اس پہ اعتراض تمہارا ہے نا، کسی اور نے اعتراض نہیں کیا تو اس سے تم بدعتی ثابت ہو رہے ہو نا. تو آپ دیں گے، دلیل تو آپ دیں گے نا. ارے لیکن بدعتی تم ثابت ہو رہے ہو نا. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی اور اعتراض دکھاؤ پھر میں ثابت کرتا ہوں. کیا کہ بھائی کتے کو اٹھا کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. ارے بھائی لیکن تم نے ہی تو اعتراض کیا ہے. ہم نے اعتراض اس لیے کیا کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. کس کی دلیل نہیں ہے؟ جی کس کی دلیل نہیں ہے؟ کتے کو اٹھا کر کے نماز پڑھنے کی دلیل نہیں ہے. تو اور محدثین جو اس دنیا میں آئے انہیں قرآن حدیث کا علم نہیں تھا؟ میں تو کہہ رہا ہوں حافظ ابن حجر نے بہت زبردست. ارے وہ تو اعتراض کیا بیوقوف، وہ تو اعتراض کیا انہوں نے. دلیل کہاں دی؟ میں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ دوں طلاق کافر ہے تو تم اپنے آپ کو کافر مان لو. اعتراض ہم کر رہے ہیں جاہل آدمی. ہاں تو دلیل دو نا، دلیل دو نا. دلیل تو مانگ رہا ہوں میں. دلیل تمہاری ذمہ ہے، دعویٰ تمہارا ہے. اچھا دعویٰ تم کرو کہ یہ اعتراض ہے قرآن حدیث سے نہیں ملتا، دلیل میں دوں، میرے ذمہ. ارے کتنے بڑے اندھے ہو یار تم لوگ. احمد رضا خان تمہارا دعویٰ کرتا ہے کہ نماز. بھائی سامعین حضرات، آج کے بعد اہل حدیث حضرات کا اصول یہ ہے کہ صرف اعتراض سے آدمی کے اوپر فتویٰ مکمل ہو جاتا ہے. میں طلاق کو کہتا ہوں یہ کافر ہے اور طلاق کے اصول سے یہ کافر ہو گیا، یہ اپنے آپ کو کافر مان لے. یہ ہے وہابیت کی جہالت. اعتراض کو یہ رد سمجھتے ہیں اور رد کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے. ارے طلاق صاحب تھوڑا عقل رکھ لو یار. پتہ نہیں کیسے تم لوگ اہل حدیث بن گئے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بدعتی اعتراض کرتے ہو جو کسی نے اعتراض نہ کیا ہو، اور اعتراض بھی کرتے ہو تو آدھی ادھوری اعتراض کرتے ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو. اب یہ مجھے بتاؤ تمہارا اصول کیا ہے؟ اب تم دلیل بتاؤ. کتنے خطرناک اصول بناتے ہو کہ تم اپنے اصول میں کافر ثابت ہو رہے ہو. صرف اعتراض پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل بتاؤ. سامع نظر یہ ہے طلحہ صاحب اہل حدیث کے اہل جاہل یہ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کو رد سمجھتے ہیں، اور رد کو اللہ بہتر جانے یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ان کا اصول یہ ہے کہ جو اعتراض کرتے وہ رد کر دے. دلیل کی ضرورت نہیں تو پھر میں انہیں کافر کہتا ہوں، اور دلیل ان کے نزدیک ضرورت نہیں ہے. چلو طلحہ صاحب آپ کا کام تمام ہو گیا ہے آج، اور انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کی کوئی بدعتی اعتراض کو لے کر پھر آپ کو ملیں گے اور آپ کو بدعتی ثابت کریں گے انشاءاللہ.